السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ وصل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہم لوگ ایک اور درود پاک کے بارے میں سبق حاصل کریں گے، اس کے فضائل و برکات کے بارے میں جانیں گے، اور وہ درود پاک کے درود رسول مکرم صلاۃ والسلام۔ درود پاک وہ عمل ہے، وہ طریقہ کار ہے، وہ ذریعہ ہے جس کے تھرو ایک عام انسان اپنا وصل، اپنا رابطہ، اپنا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کر سکتا ہے۔ جب ایک شخص اپنا تعلق، اپنا وصل سرکار دو عالم صلاۃ والسلام کے ساتھ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی وہ ان کنٹیکٹ ہو جاتا ہے آپ صلاۃ والسلام کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے معراج تلک پہنچ گیا، وہ شخص اس مقام تک پہنچ گیا جس کے لیے اس کو اللہ پاک نے اس دنیا میں تخلیق فرما کر بھیجا کہ تو جا اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے آ۔ اس کا مطلب جب ایک شخص کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب وہ اپنے کھوئے ہوئے مقام تک پہنچ گیا، وہ شخص اس مقام تک پہنچ گیا جس کے لیے اس کو اللہ پاک نے اسفل سافلین تک پہنچایا اور کہا کہ احسن تقویم تک کی منزل تک پہنچ کے آ۔ تو احسن تقویم کی جو منزل ہے، یا کہ اشرف المخلوقات کا جو مقام ہے، یا نائب انی جائل فی الارض خلیفہ والا جو مقام ہے، وہ مقام اس وقت انسان کو مل جاتا ہے جب اس کا رابطہ، اس کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو اپنے کلام پاک میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک طریقہ بتایا، ایک فارمولہ بتایا اپنا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجا کرو اور خوب سلام بھی بھیجا کرو۔ یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس آیات پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، جس طرح کہ میں اور میرے فرشتے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو درود پڑھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا چاہیے۔ اگر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہے تو وہ صورت دل نشین کر کے اس پر اپنا تصور جمانا چاہیے۔ اگر زیارت نہ ہوئی ہے تو زیارت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ جب درود پاک پڑھتے پڑھتے تعداد کی کثرت ہو جائے گی تو پھر درود پڑھنے والے کی روح کا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا جانا ہو جائے گا، اور وہ روح کی آنکھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گم ہو جائے گا، اور جون جون کی محبت میں زیادہ محو ہوگا،
اسی نسبت سے اس کی روح پر انوارات الہیہ کا نزول ہوگا اور دن بدن اس پر رحمت خداوندی بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ اپنے گرد نور کا بحر بے قرار محسوس کرے گا، اور اس بحر بے قرار میں درود پڑھنے والے کی روح غوطہ زن ہو کر روحانیت سے مالا مال ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھتے وقت یا ورد کرنے کے وقت بہت احتیاط اور ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بالخصوص اپنے خیال کا خیال رکھنا۔ جتنا آپ مؤدب بنیں گے، ادب سے سرکار دو عالم صلاۃ والسلام پر صلاۃ بھیجیں گے، اتنا ہی آپ کا کنیکشن سرکار صلاۃ والسلام کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے تو انسان کو جو ہے درود پاک پڑھتے وقت خیال کا بہت خیال رکھنا چاہیے، تاکہ میرا جو خیال ہے، آپ کا جو خیال ہے، وہ کہیں ادھر ادھر کی چیزوں کے بارے میں تصور نہ کرے جب آپ صلاۃ بھیج رہے ہیں، درود پاک بھیج رہے ہیں نبی صلاۃ والسلام کے اوپر، کیونکہ جب سرکار پر درود پاک انسان بھیجتا ہے اور جتنا با ادب ہو کے بھیجتا ہے، اتنا ہی اس کا کنیکشن اللہ پاک مضبوط فرما دیتے ہیں، کیونکہ ایک ہستی نے فرمایا تھا، با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار، یعنی اللہ کے ساتھ آپ دیوانہ اپن بھی دکھا سکتے ہیں، مگر با محمد ہوشیار، یعنی سرکار کی جب بات آ جاتی ہے تو بہت ہی باادب ہونا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کا جو خلوص ہے وہ بڑھتا جائے اور ہم لوگ اپنی مقامات طے کر سکیں۔ اور کلام پاک میں بھی ایک جگہ پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ نبی کی سے اپنی آواز بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ کا اعمال سارے تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو درود پاک پڑھتے ہوئے بہت باادب ہونا چاہیے، اور تہجد کی نماز کے وقت جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ پاک اس میں جو فضائل ہے، جو فضیلت ہے تہجد کے وقت درود پاک پڑھنے کی، وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد درود پاک جب انسان پڑھتا ہے، اس کے بھی اللہ فوائد بہت زیادہ ہیں۔ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنے سے یہ بھی بہت ہی اخسیر ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ، 1100 مرتبہ، 11,000 مرتبہ، 101 مرتبہ، 40 مرتبہ یہ درود پاک کے یعنی پڑھنے کے وقت کے حساب ہیں۔ اور درود پاک پڑھنے سے ظاہری جو اللہ پاک انسان کو عطا فرما دیتے ہیں فوائد، سب سے بڑی فائدہ یہ کہ اس کو کائنات کی تخلیق کا راز اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، کہ جو کائنات میں نے تخلیق کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی راز حقیقت کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک اپنی معرفت الہی اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اس کو اپنی پہچان کرا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بندے کے اس کی خود کی نفس کی پہچان کرا دیتے ہیں کہ تو کیا چیز ہے اور تیری کیا حقیقت ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں جب وہ انسان درود پاک پڑھتے پڑھتے مجلس محمدی میں گم ہو جاتا ہے، تو یہ سارے راز اللہ پاک اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے مسائل ہیں، جیسا کہ اس کے کوئی دنیاوی کام نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے دنیاوی کام میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، وہ بیمار ہوتا ہے، تو بیماریاں یہ چاہے نفسانی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے جسمانی ہو، تمام بیماریوں کا حل اور علاج درود پاک میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کام ہے اور رکاوٹ ہو رہے ہوں کوئی چیز،
تو جب وہ درود پاک کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے کاموں کے لیے راستے پیدا فرما دیتے ہیں، سبب پیدا فرما دیتے ہیں، تو اس بندے کے کام اللہ پاک جو ہے بغیر رکاوٹ کے اللہ پاک کرا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی عطا ہے یہ بھی کہ ایک دنیاوی سبب، یہ اسباب کی جو دنیا ہے اس میں جو انسان کو اللہ پاک اس کے ذہن میں ایسے ویسے جب کسی کام کی بات آ جاتی ہے یا کوئی کام کرنا اس کو درپیش ہوتا ہے کرنا اور اس کے لیے رکاوٹیں ہیں، پھر اس کے ذہن میں اللہ پاک جب وہ درود پاک کا خلوص سے دل سے پڑھنے والا بندہ ہوگا تو اللہ پاک اس کے لیے راہیں پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عطا ہے اللہ پاک کی۔ اور یہ درود پاک جو آج ہم لوگ سبق حاصل کر رہے ہیں، یعنی درود رسول مکرم، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اب اس کی تلاوت کرتے ہیں اس درود پاک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ ہے درود پاک، درود رسول مکرم صلاۃ والسلام۔ اس درود پاک کو اللہ کے خاص بندوں نے ترتیب دی ہے، اس درود پاک کا ورد کرتے رہیں اور اس کی فضائل و برکات سے فیض حاصل کریں۔ تو درود پاک ہر ٹائم، ہر وقت جب موقع مل جاتا ہے آپ کو درود پاک پڑھتے ہی رہیں، نہ دن نہ رات، کوئی بھی ٹائم نہ چھوڑیں، جتنا آپ کو خالی وقت مل جاتا ہے، جب بھی موقع مل جاتا ہے بس درود پاک کا ورد کرتے رہیں تاکہ آپ کا جو کنیکشن ہے ڈیوائن کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے۔